حضرات محترم، انسانی سوسائٹی کی ترقی کی، کامیابی کی جو چار بنیادیں امام الہند امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پیش کی ہیں، جنہیں انہوں نے ارتفاقات کا نظام دیا ہے۔ ارتفاق رفٹ سے ہے، سوسائٹی کو نرمی، سہولت، آسانیاں پہنچانا، ان کے مسائل حل کر دینا۔ اور وہ ارتفاقات اربع، ان میں سے پہلے ارتفاق پر پچھلے جمعے میں گفتگو ہوئی ہے کہ ایک فرد، اس کا خاندان، وہ سوسائٹی میں کیسے آگے بڑھے گا، اس کے لیے رہنما اصول اس ارتفاق میں کہ خاندانی نظام کو ترقی دینا، خاندانی نظام کو آگے بڑھا دینا، یہی اس ارتفاق کی روح ہے کہ وہ سربراہ عقل مند ہو، بہادر ہو، معاملہ فہم ہو اور اپنے اندر خوبی اور کمال رکھتا ہو، اپنے ساتھ والوں کو لے کر چلنے کی اس کے اندر صلاحیت و استعداد موجود ہو، انہیں اچھی تربیت دے سکے اور ان تمام سلسلوں کو قائم کرنے کے لیے انسان کے اندر جو تین بنیادی خصوصیات ہیں، الرأی الکلی، کہ وہ سب انسانوں کی ترقی کی سوچ رکھتا ہو، اس میں مادہ حب جمال موجود ہو کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں لگا ہوا ہو، اس میں مادہ ایجاد و تقریر موجود ہو کہ کوئی چیزیں وہ پیدا کر رہا ہے اور کچھ چیزوں میں دوسروں کی تقریر کر کے انہیں استعمال کر کے ان سے استفادہ کر رہا ہے۔ اب جب یہ گھر سوسائٹی میں ترقی کرتا ہے تو اس سے ارتفاق ثانی وجود میں آتا ہے کہ یہ مختلف گھر مل کر ایک گاؤں بنا، ایک دیہات بنا اور ان کے اندر اجتماعی خوبیاں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ان تین اصولوں کو جو انسانی زندگی کی بنیاد ہیں، انہیں تمام حیوانات سے ممتاز کرتی ہیں، یہ خوبیاں ہیں انسان کی، انہیں اب مزید نکھار ان میں پیدا کرنا ہے اور اس سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے اسے 5 چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی کہ وہ اس سائنس کو اختیار کر لیں جس کے نتیجے میں انسانی سوسائٹی وہ کسب و اکتساب میں، وسائل معیشت کو جمع کرنے میں انہوں نے اس میں آگے کردار ادا کرنا ہے کہ وہ معیشت کے رہنما اصول ان کے سامنے ہوں، انسانی سوسائٹی میں مثبت اور ایک اچھے طریقے سے کمپٹیشن پیدا کیا جائے، ہر ایک کما رہا ہو، ہر ایک اپنی ضروریات کو جنریٹ کر رہا ہو اور وہ کمپٹیشن مثبت ہو، منفی نہ ہو، کسی کو دبا کر اس کے وسائل معیشت کو ہڑپ کر کے اس پر ناجائز ٹیکس لگا کر ظلم کے ذریعے سے، چوری چکاری کے ذریعے سے یا ایسا کوئی طریقہ اختیار کر کے نہ ہو کہ جس سے انسانی سماج اس میں کچھ لوگ امیر پیدا ہو جائیں اور کچھ غریب رہ جائیں۔ تو یہ کسب و اکتساب یہ ایک مستقل موضوع ہے معیشت کا، پھر کسی وقت اس پر گفتگو کریں گے کہ ان بنیادوں کو قائم کر کے جب وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے تو روزگار پیدا ہوں گے، وسائل معیشت آئیں گے، انسان کا ہاتھ کھلا ہوگا، وہ سخی بنے گا، وہ ترقی کرے گا
اور پھر اس میں بھی الرأی الکلی کا خیال رکھنا کہ تمام انسان مل کر ترقی کر رہے ہوں، تمام انسان مل کر آگے بڑھ رہے ہوں، کوئی دوسرے کا پاؤں نہ کھینچ رہا ہو، کوئی کسی کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہ پیدا کر دے۔ تو اس چیز کو سمجھنا اور اسے قائم کرنا۔ دوسری چیز، اس میں جو سائنس اس نے سیکھنی ہے وہ ہے تدبیر المنزل، کہ وہ گھر کا نظام، خاندان کا نظام، سوسائٹی میں اس کو کیسے آگے بڑھائے گا، اس کو کس طرح سے درست کرے گا، اس کو کیسے ترقی دے کر آگے بڑھے گا، کیا کیا اصول کار فرما ہوں گے جنہیں اس نے تدبیر المنزل میں سامنے رکھنا ہے۔ اب جیسے تدبیر المنزل میں سب سے پہلی چیز معاہدہ نکاح ہے کہ دو افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں جسے ہم معاہدہ نکاح کہتے ہیں۔ کہ اب یہ نکاح میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد رشتے وجود میں آتے ہیں، نکاح کے بعد خاندان وجود میں آتا ہے، خاندان میں ایک قرب پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ اب یہ اس کی بیوی بنی، اس کے ساس سسر بنے، یہ ماں باپ کے درجے پر آئے، اس کی سالیاں سالے بنے، کوئی خالہ بنی، کوئی ماموں بنا، کسی نے چچا کا درجہ حاصل کیا، کوئی تایا بنا، کوئی پھوپھا اور پھوپھی بنے۔ اب یہ سارے رشتے ناطے وجود میں آ رہے ہیں، اور اس تدبیر المنزل میں اس معاہدہ نکاح کے بعد دوسری چیز وجود میں آتی ہے، وہ کیا ہے کہ ماں باپ اولاد ان کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ انہوں نے سوسائٹی کو ایک اچھی تربیت یافتہ نسل دینی ہے، اچھے اخلاق والی نسل پیدا کرنی ہے، انہیں انسانی سوسائٹی کا بہترین ممبر بنانا ہے۔ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی بنیادیں زندگی کی کھڑی کرنی ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اس پر محنت کرے، اور اولاد کی ذمہ فرض رکھا کہ جن ماں باپ نے تمہیں اپنی تمام تر زندگی، وسائل اور ساری چیزیں قربان کر کے تیار کیا ہے، بڑا کیا ہے، تمہیں تعلیم دلوائی، تمہیں اخلاق دلوائے، ان کے اس احسان کو یاد رکھنا، ان سے خوبی کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا، ان کے مسائل کو جب وہ بوڑھے ہو جائیں اپنے سامنے رکھنا، انہیں حل کرنا۔ اس میں تفصیلات کافی ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں، پھر کسی موقع پر گفتگو ہوگی۔ تیسری چیز اس سوسائٹی میں جس کو تدبیر المنزل میں اس نے قائم کرنا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں انسان ایک جیسے نہیں، سوچ ایک جیسی نہیں، کام کا طریقہ کار ایک جیسا نہیں۔ کوئی عالی دماغ ہوگا، اس کی سوچ اعلیٰ ہوگی، وہ اچھا کردار ادا کر سکے گا، وہ زیادہ وسائل جنریٹ کر لے گا، وہ زیادہ تعلیم حاصل کر کے لیڈر بن جائے گا، سربراہ بنے گا۔ کچھ لوگ ماتحت ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے، کوئی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ جیسے جیسے جس کی انسانی سماج میں صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس صلاحیت کے اعتبار سے آگے بڑھتا ہے، کردار ادا کرتا ہے، زندگی کی طرح ڈالتا ہے۔ ہر ایک ہر کام نہیں کر سکتا، ہر ایک کا کام الگ ہے۔ اب اس میں حاکم و محکوم، آقا و غلام، مالک و نوکر، ان کے درمیان آپس میں تعلق کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہ حسن اخلاق پر ہو، وہ حسن تدبیر پر ہو، وہ دوسروں کی رعایت پر ہو، وہ خاندانوں اور نظم و انتظام کو چلانے کے اعتبار سے ہو۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام پر جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ نے اس وقت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کس چیز سے؟ خواتین کے حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اپنے ماتحتوں کے اعتبار سے، جو خود کھانا وہی ان کو کھلانا، جو خود پہننا وہی ان کو پہنانا۔ انہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، وہ تمہارے غلام اور باندیانی بن گئے۔
ان حقوق کو قائم کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کو قائم کرنا، اور جو ماتحت ہیں وہ اپنے بڑوں کے حقوق کیسے قائم کریں گے، اس ارتفاع کے ثانی میں یہ بنیاد اس کے اندر ڈالی گئی کہ ان چیزوں کو سیکھ کر وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا۔ اور چوتھی چیز اس التدبیر المنزل میں، چونکہ جب رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں، خاندان بنتے ہیں، تو صلہ رحمی کی بنیادیں قائم کرنا کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، سماج میں خاندانوں میں جوڑ پیدا کر دیا جائے، خاندانوں میں وحدت پیدا کر دی جائے، خاندانوں کو ان اعلیٰ اصولوں پر کھڑا کر دیا جائے۔ تو یہ تدبیر المنزل میں یہ آخری چیز آئی کہ وہ خاندانی نظام کو اس کو ترتیب دے کر آگے لے کر جائے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی نسل کو اپنے نسب کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے، ان کے تعلقات کے اعتبار سے تربیت دو، انہیں تعلیم دو کہ یہ تمہارے رشتے ہیں، ان رشتوں کو تم نے کیسے قائم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے رشتہ داریاں قائم کی، پھر رشتوں کو تحفظ دیا، انہیں حقوق دیے، ان کا تعارف کرایا۔ اس کی پوری بنیادیں موجود ہیں دین اسلام میں۔ جب ہم اس کو مطالعے میں لے کر آئیں گے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ کس طرح سے اب انسانی سوسائٹی تدبیر المنزل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آگے بڑھے۔ تدبیر المنزل کو سامنے رکھتے ہوئے ان چار بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر ان میں خوبی پیدا کر لے تو اب یہ تدبیر المنزل درست ہو جائے گی۔ گھر کا نظام، خاندانی نظام، اس کے اندر کمال پیدا ہو جائے گا۔ اب وہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور دو چیزوں میں سے تیسری چیز جو شاہ صاحب نے پیش کی ہے اس ارتفاع کے ثانی میں، جسے انسانی سوسائٹی میں قائم کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ آپ اپنے درمیان مالی نظم و انتظام کو، ٹریڈ کو، اس کو بنیاد کس طرح سے بنائی جائے گی کہ ظاہر ہے جب سوسائٹی، جب خاندان، ان کی ضرورتیں آتی ہیں، ان ضرورتوں کو قائم کرنے کے لیے اب ہر ایک سارے کام تو نہیں کر سکتا، سب مل کر ایک کام نہیں کر سکتے، ہر ایک نے ایک شعبے کو اختیار کرنا ہے، ہر ایک نے اس شعبے میں مہارت حاصل کرنی ہے اور اس میں محنت کر کے اسے ترقی دینی ہے۔ کوئی کپڑے بنا رہا ہے، کوئی جوتیاں بنا رہا ہے، کوئی اور چیزیں سماج کی ضرورت کی انہیں آگے بڑھاتا ہے۔ اب ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے چلیں گے۔ اب جس نے کپڑے پیدا کر لیے وہ کپڑا بیچ کر اپنی ضرورت جوتی لینے کی کیسے حاصل کرے گا؟ جس نے جوتی پیدا کر لی وہ اپنی ضرورت گندم خریدنے کے اعتبار سے کیسے حاصل کرے گا؟ جس نے گندم خرید بنا لی وہ گندم بیچ کر وہ اپنے گھر کے چلانے کے اعتبار سے جو اور ضروریات ہیں ان کو کیسے پورا کرے گا؟ تو ایک سوسائٹی، اس کے درمیان آپس میں یہ ایک معاملات کی بنیاد طے ہو جائے کہ خرید و فروخت کا نظام کیسے ہوگا، مالی نظام کی بنیادیں کیسے پیدا کی جائیں گی، اس کو ترقی آگے کیسے دی جائے گی، اس کو بنیاد کیسے فراہم کی جائے گی۔ اب اس کی ضرورت پیش آئے گی کہ انسانی سماج کو اس اعتبار سے آگے بڑھا دیا جائے وہ ترقی کرے، ان میں لڑائی نہ ہو، ان میں کوئی بحث پیدا نہ ہو جائے، کوئی دوسرے کا حق نہ کھا جائے، کوئی کسی کے مال پر قبضہ نہ کر لے، کوئی کسی کی حاجات اور ضروریات سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے، کوئی کسی کو مجبوری معاذ نہ بنا دے۔ اب انہیں آپس میں ان معاملات کو چلانے کے لیے عقل استعمال کرنی ہے۔ یہ بھی ایک سائنس ہے کہ جب وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے، اسے قائم کر لیتا ہے تو اس کی بنیادیں درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو قائم کرنے کے لیے اسے ضرورت پیش آئے گی ایک اور سائنس کی کہ وہ تعاون کی بنیاد پر، اس کی زندگی کی بنیاد تعاون بامی پر آ جائے۔ تعاون بامی، ایک دوسرے کا دھیان اور خیال رکھ کے، ایک دوسرے کی حاجتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب سوسائٹی میں تعاون بامی کی بنیادیں قائم ہو جاتی ہیں کہ ہر ایک دوسرے کے تعاون کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب ہر ایک محتاج ہے، ہر ایک ضرورت مند ہے، ہر ایک کو دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہے۔ سوسائٹی میں کوئی فرد اتنا کامل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ہر ضرورت کو، اپنی ہر چیز کو ان سیلف قائم کر لے۔ اب وہ محتاج ہے،
اب یہ احتیاج کیسے ختم ہوگی؟ اس کے لیے اب اسے تعاون بامی کی ضرورت پیش آئے گی۔ ان تمام چیزوں میں اب اس نے بنیاد کیا رکھی؟ وہی 3 اصول، الرأی الکلی کہ تمام انسانوں کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، الرأی الجزئی نہ ہو کہ وہ اپنی ذاتی اور وقتی ضرورت کے لیے دوسروں کا دھیان اور خیال ہی نہ ہو اس کو، کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، دوسرے کا مسئلہ ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے۔ نہیں، بنیاد سوسائٹی کی تعاون بامی پر ہوتی ہے۔ کوئی سماج اور سوسائٹی تعاون بامی کے اصول کے خلاف کامیابی اور ترقی حاصل نہیں کر سکتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب آپ نے سماج بنانا ہے، سماج بن کر رہنا ہے، سماج کو ترقی دے کر آگے بڑھانا ہے، انسانی سماج میں وحدت پیدا کرنی ہے، اس سے انتشار کو ختم کرنا ہے، اسی ایک اصول پر لے کر آنا ہے کہ سارے آگے بڑھ رہے ہوں، پوری سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے، پوری سوسائٹی ترقی کے راستے پر گامزن ہو، سوسائٹی کا ہر فرد وہ مفید فرد ہو جائے، وہ تمام اس سوسائٹی کے لوگوں کے لیے خیر خواہی کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، رأی الجزئی نہ ہو کہ میری ذاتی ضرورت پوری ہو۔ اب جب ہم اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے معاملات چلائیں گے، قانون بنائیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سوسائٹی ابتری کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ جیسے آج ہمارے ہاں جو قانون بنتا ہے وہ الرأی الجزئی کی بنیاد پر بنتا ہے، چند مخصوص لوگوں کو، مخصوص گروپوں کو اور مخصوص قوتوں کو، ان کو آگے بڑھانے کے لیے تمام قوانین وجود میں آ جاتے ہیں، تو اب وہ ایک گروپ، ایک خاص گروہ، ایک خاص طبقہ تو آگے بڑھ جائے گا، عام انسانیت سوسائٹی کی وہ زوال کی طرف چل پڑے گی، وہ گہرائی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ جب سوسائٹی زوال کی طرف جائے گی تو ابتری پیدا ہو جائے گی، بد امنی وجود میں آئے گی، بد اخلاقیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے تعاون بامی کا اصول دے کر کہ آپ تعاون بامی کے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، الرأی الکلی کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی طرح مادہ ایجاد و تقلید کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نئی سی نئی چیزیں پیدا ہوں، نئی سی نئی چیزیں آگے آئیں، پرانی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، پرانی رسوم، جس طرح آج سوسائٹی کا حال ہے کہ وہ ایک پہلے دور میں خاندانوں میں کسی چیز، کسی وقت میں کسی رسم کو قائم کیا گیا، اب ہم اسی رسم کے ساتھ جڑ گئے اور اسی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا۔ اگلا دور آیا، دور بدل گئے، حالات بدل گئے، قومیں ترقی کر کے آگے چلی گئیں، ہم رسم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جو پیچھے رہ جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو یہ احساس، یہ ادراک کہ آج کے دور کی جو ضرورت ہے، اس ضرورت کو میں کیسے پورا کروں گا؟ جیسے آپ دیکھیں گے مائک چل رہا ہے، اب پہلے بغیر مائک کے بھی بیان ہوتا تھا، اب جیسے جیسے افراد بڑھتے گئے، انسانی اجتماع بڑا ہوا، ان سب کے کانوں تک ایک آواز کو پہنچانے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئی۔ اب ہم کہیں نہیں جی ہمارے بزرگوں نے تو اس کو استعمال نہیں کیا، یہ تو کوئی بدعت ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جدید دور ہے، کمپیوٹر آیا، موبائل آئے، نئی دنیا میں چیزیں وجود میں آ گئیں۔ اب جو چیزیں آ چکی ہیں ان کا مثبت اور درست استعمال کیسے ہوگا، اس کو لے کر ہم آگے کیسے بڑھیں گے، نہ کہ ہم سب چیزوں کا انکار کر دیں۔ نہیں، انسانی سوسائٹی مسلسل ترقی کی طرف جاری ہوتی ہے، عالی دماغ، وہ قوتیں، وہ نئی سی نئی چیزیں پیدا کر رہی ہوتی ہیں، اب ان کا استعمال درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، اور انسان خوب سے خوب تر کی طرف آگے بڑھ رہا ہو، وہ ترقی کر رہا ہو، تو سماج اور سوسائٹی کو جب ہم ان اعلیٰ اصولوں پر لے کر آگے بڑھیں گے۔ آج ہمارا المیہ ہے کہ دنیا کی قومیں ارتفاع کے رابطے میں چلی گئیں اور ہمارا ارتفاع کے اول اور دوم میں بھی خامیاں موجود ہیں۔ آپ ان چیزوں پر غور کریں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم دنیا کی قوموں سے کوئی 200 سال پیچھے چل رہے ہیں۔ اب یہ 200 سال کا گیپ دنیا کی قوموں کا اور ہمارا، یہ کیسے فل ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کیا اصول اختیار کرنے پڑیں گے؟ ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم ترقی کی کون سی بنیاد اختیار کریں گے؟ ہمارے اندر کون سی وہ قوت پیدا ہوگی جو ہمیں ایک جھٹکا دے کر آگے لے جائے؟ وہ آسمانوں سے کسی چیز میں نہیں آنا، وہی آ چکی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، حضور علیہ السلام خاتم النبیین بن کر آ چکے، اب جبریل امین آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے نہیں لے جائے گا۔
آپ کو بھی اسی طرح محنت اور جدوجہد کرنی ہے جیسے دنیا کی دوسری قوموں نے کی۔ ان کی کیا تجربات ہیں، وہ کیسے آگے بڑھے، انہوں نے کیسے ترقی کی، ہم اپنی قوم کو اس کی طرف کیسے لے کر جائیں گے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اربوں روپے کی گندم سندھ حکومت نے وہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس کو ضائع کر دیا پورے سندھ سے، اور اسی طرح پورے ملک سے کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی، کسی نے بات ہی نہیں کی، کسی نے حکومت کو پوچھا ہی نہیں ہے۔ جب الرأی الکلی، مادہ ایجاد و تقریر اور تعاون بامی کی اصولوں پر قانون ہوتا ہے تو اس وقت میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اسمعوا واطیعوا، 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل حکمرانی ہے، میری بات سنو اور میری بات کی اطاعت کرو۔ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم تیری بات سنتے ہیں نہ اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بیت المال میں سے ہر ایک کو ایک چادر ملی ہے، ایک چادر سے تیرے جیسے اونچے قد والے آدمی کا کرتا نہیں بنتا، اس کا مطلب ہے تو نے بیت المال سے دوسری چادر لے کر کرتا بنا کر آج ہمارے سامنے پہن کر آ گیا بیان کرنے کے لیے کہ میری بات سنو۔ آپ نے اپنے بچے عبداللہ ابن عمر کو کھڑا کیا کہ ابن عمر قم یا ابن عمر، اے ابن عمر کھڑے ہو جاؤ، اس بات کا جواب دو یہاں مجلس میں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے بھی چادر ملی تھی جیسے تمام مسلمانوں کو ملی ہے، میں نے اپنی ذاتی چادر اپنے ابا کو ہبہ کر دی کہ آپ کے پاس لباس نہیں ہے، لباس پر 17 پیمن لگے ہوئے ہیں، آپ نیا لباس بنا لیں۔ اس نے کہا لا نسمع واطیعوا، اب جہاں بھیجو گے ہم کام کریں گے، سنیں گے، اطاعت کریں گے۔ جب قوموں میں قومی اعتبار سے، ارتفاق کے اعتبار سے ترقی کی یہ بنیادیں نہ ہوں، وہ اپنے لیڈر سے پوچھ نہ سکیں، اپنے سربراہوں سے بات نہ کر سکیں، کوئی انہیں روکنے والا نہ ہو، تو پھر یہی قانون پاس ہوں گے۔ اب اس گندم کو پہلے رکھا، اب وہ گندم اونے پونے 900 روپے من کے اعتبار سے وہ خراب گندم انہوں نے جانا ملوں کو، اب وہ گندا آٹا بنا کر آپ میں پھر جانا لاکھوں روپے کما کر بیچیں گے۔ تو یہ تمام قوانین، ارتفاقات کا نظام انسانوں کو ترقی دینے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، وہ کیسے ہوں گے اس پر غور کرنا، اس پر سوچنا، اپنے بارے میں اپنی سوسائٹی میں ہونے والے قوانین پر دھیان رکھنا کہ کون سا قانون بن رہا ہے، اس قانون کا کیا نتیجہ ہمارے لیے پیدا ہوگا، ہمارے اندر غربت آئے گی یا ہماری سوسائٹی ترقی کرے گی۔ ان چیزوں کو یہ ارتفاقات سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی، عمل کرنے کی